فضائل نماز، نماز پڑھنے پر تمہیں کیا ملے گا؟ قرآن کی آیتیں، حدیثیں۔ نماز با جماعت نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں۔ پھر آگے آتا ہے فضائل حکایات صحابہ، صحابہ کرام کے مرد، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے جوان کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں جس سے وہ اللہ کے اتنے پیارے بنے، ان کے قصے لکھے ہوئے ہیں اس کتاب۔ پھر آگے اس کا ایک اور حصہ ہے، اس میں آتا ہے فضائل قرآن، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر کیا ملے گا، حافظ بننے پر کیا ملے گا، حافظ کے باپ اور ماں کو کیا ملے گا، قیامت کے دن ان کا رتبہ کیا ہوگا، یہ حدیثیں اور تفصیلات اس کتاب میں۔ اسی کتاب میں ایک اور آگے حصہ ہے، اس کا نام ہے فضائل ذکر، کہ ہم اپنے اللہ کو جب یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس ذکر کرنے پر مسلمان کو کیا ملے گا، کیا فضیلت ہے، کیا رتبہ ہے۔ پھر آگے ایک اور حصہ ہے اس کے اندر، اس کا نام ہے فضائل تبلیغ، کہ جب کوئی مسلمان اپنے سچے دین کی، کلمے کی تبلیغ کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو روزہ رکھنے کی دعوت دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، تو اس تبلیغ پر اس کو کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ دینے والے ہیں، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ پھر آگے ایک اور حصہ آتا ہے، اس کا نام ہے فضائل رمضان، کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس کام کے لیے دیا ہے، کتنے رتبے والا مہینہ ہے۔ پھر جو دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے فضائل صدقات، وہ بھی کافی موٹی کتاب ہے۔ اس کے پہلے حصے کے اندر مالدار لوگوں کے متعلق احادیث ہیں، کہ جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، ان کو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقات دینے چاہیے، اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ غریب لوگوں کے لیے، کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے کچھ نہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات میں گزارا کر رہے ہیں، روٹی سالن بھی پورا نہیں پڑتا، تو اس میں صحابہ کرام کے واقعات اور قرآن کی آیات کہ ان غریبوں کے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں سے کیا ملنے والا ہے، یہ تفصیلات اس میں ہیں۔ تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، یہ وہ دو کتابیں ضرور خریدیں، فضائل اعمال اور فضائل صدقات۔ اس کے اندر بہت کچھ چیزیں ہیں، جنت اور جنت کی بڑی تفصیلات، دوزخ اور دوزخ کے عذابوں کی بڑی تفصیلات، موت کے وقت بندے پر کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت، اور پھر آگے اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ کے واقعات۔ تو ہماری گزارش ہے کہ یہ سارا جو مجمع ہے، یہ ان کتابوں کی تعلیم اپنے گھر پر روز کریں۔ کتنی دیر؟ آدھ گھنٹہ کر لیں، 25 منٹ کر لیں، 15-20 منٹ کر لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ گھر کے اندر جتنا بھی ماحول ہے وہ دینداری کا بنے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جب وہ ان کو سنیں گے تو ان کے ذہن بنیں گے۔ ہمارے سامنے کئی گھرانے ایسے ہیں جو خالص دنیا دار گھرانے تھے، ان گھروں میں نماز روزہ تک بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، ان گھر کے لوگوں نے راہ خدا میں کچھ وقت لگایا اور گھروں پر تعلیم شروع کی۔ 10 سال، 8 سال، 15 سال چلتے چلتے آج انہی گھروں کے اندر سے اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کر دیے، بڑے بڑی عالمات پیدا کر دی، ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو دنیا کے کتنے ملکوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ کتاب خریدیں گے بھی اور اپنے گھر پر تعلیم بھی کریں گے؟ اور بھی قرآن کی تلاوت تو سارے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اب تو مہینہ بھی آنے والا ہے رمضان کا، رمضان اور قرآن یہ تو آپس میں بہت زبردست جوڑ ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت اسید بن حضیر۔ یہ واقعہ مشکات شریف میں بھی ہے اور صحاح ستہ کی جو اور کتابیں ہیں ان میں بھی یہ واقعہ لکھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سورہ کہف یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان
उनके सहन में उनका घोड़ा बंधा हुआ था। अचानक वो घोड़ा उछलने कूदने लगा, जैसे कोई पता नहीं इसको क्या शरारत हो गई। ये बड़े हैरान कि मेरा घोड़ा तो कभी ऐसे नहीं करता, आज पता नहीं क्या हो गया। इन्होंने थोड़ी देर तिलावत रोक दी, घोड़े को देखने लगे। जब तिलावत रोक दी, घोड़े को देखने लगे तो घोड़ा सुकून में आ गया, उसने उछलना कूदना बंद कर दिया, शरारत बंद कर दी। ये समझे कोई ऐसे इत्तेफाकी सी बात है, जानवर है, जानवर इस तरह करते रहते। इन्होंने फिर तिलावत करना शुरू कर दिया। अब जब दूसरी मर्तबा तिलावत अपनी शुरू की, इस दफा घोड़ा पहले से भी ज्यादा शरारतें कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये बड़े परेशान थे, क्या मसला। इन्होंने फिर तिलावत रोक दी, घोड़े को देखने लगे। फिर यही